صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس دینی، فکری، روحانی اور ایمانی اور اصلاحی کلاس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جیسا کہ بارہا مرتبہ آپ کو بتایا گیا کہ اس کلاس کا بنیادی مقصد قرآن مجید اور نماز کے حوالے سے اپنی اصلاح کرنا ہے. چونکہ قرآن اور نماز کا تعلق ہر مسلمان مرد و خواتین کے ساتھ ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کے ساتھ ہے. جس نے بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے ساتھ قرآن کا بھی تعلق ہے اور نماز کا بھی تعلق ہے. اس حوالے سے اسلام نے ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ دین کا بنیادی علم ضرور حاصل کرے. دین کا پورا عالم بننا یا دین کے سارے علوم کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں، لیکن دین کی بنیادی چیزوں کا علم سیکھنا یہ ہر مسلمان پر یوں ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے. اسی طرح ان چیزوں کو سیکھنا فرض ہے. گویا آپ سب یہ کلاس میں آپ بیٹھے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہم ثواب کے لیے بیٹھے ہیں یا کوئی ایک مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے آ جائیں گے تو اچھا ہے ثواب ملے گا، نہیں آئیں گے تو خیر ہے کوئی بات نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم سب جو ہے ایک فرض عین کو سر انجام دے رہے ہیں. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح دین کا بنیادی علم سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. تو وہ ہم ایک فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں. کوئی ہم مستحب عمل نہیں کر رہے کہ کر لیں گے آ جائیں گے تو یہ ثواب ملے گا، نہیں آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کو حاصل کرنا اور دین کا بنیادی علم حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض کا درجہ رکھتا ہے. تو اس والے سے قرآن مجید اور نماز، ٹھیک ہے، نماز چونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس سلسلے میں چونکہ نماز میں قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے اور ویسے بھی قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. ہم سب پر لازمی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ہمیں ایک نصاب عطا فرمایا ہے، کتاب ہدایت، ہدایت کی کتاب. اس کو پڑھنا، جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے احکام ہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے لیے کیا احکام ہے، کیا حکم ہے، کن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے، تو اتنی دیر تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے جانے بغیر، پڑھے بغیر. تو اس لیے قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. اور پھر جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. تو اس والے سے نماز میں بھی قرآن مجید کی درست ادائیگی ضروری ہے. اگر وہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، ایسے جس طرح دل میں آیا پڑھ لیا یا جیسے آتا ہے جیسے سنا پڑھا سیکھا ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا اور صحیح طرح زندگی میں سیکھنے کا موقع نہ ملا یا صحیح ٹیچر نہ مل سکا جس سے صحیح تلفظ کے ساتھ اور ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید بندہ سیکھ لیتا، تو وہ پھر اسی طرح وہ غلطیاں جسے کہتے ہیں پکی ہو گئی اور اسی طرح ساری زندگی چل رہی ہے. تو اب جب انسان کو موقع ملے تو اسے چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس کلاس کا بنیادی طور پر مقصد صرف یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی ادائیگی کے والے سے جو ہمارے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کی ہم اصلاح کریں، ان کو درست کریں. اور نماز کی ادائیگی میں چونکہ
बाज़ औक़ात हम नमाज पढ़ते हैं और हमें ये होता है हमारे गुमान में, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे भी गुमान में यही बात है कि मैं नमाज ठीक पढ़ता हूँ, लेकिन जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया, उस तरीके को सामने रखकर मैं अगर अपनी नमाज को देखूंगा तो मुझे बहुत सारी गलतियां नजर आ जाएंगी कि हुजूर ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया मैं यूं करता हूँ, आपने फरमाया यूं हाथ उठाने और मैं यूं उठाता हूँ, आपने हाथ बांधने का तरीका ये बताया मैं यूं बांधता हूँ, आपने रुकू का तरीका यूं बताया कि मुकम्मल सीधा झुकना चाहिए, ठीक है, और मैं कितना झुकता हूँ। तो जब हम वो सारा तरीका नमाज जो हुजूर ने बताया उसको सामने रखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलती करते हैं और कौन सा अमल नमाज में सही कर रहे हैं। तो इस क्लास में हमने बस ये जांच पड़ताल करनी है, हमने अपनी नमाजों को चेक करना है कि आया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज की क्लास का आगाज इस हदीस पाक से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक है जो मैं लिख रहा हूँ, जिसे पाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सल्लू का माना तुम नमाज पढ़ो, सल्लू का माना क्या है, तुम नमाज पढ़ो। कमा का माना जिस तरह, कमा जिस तरह, रअयतुमूनी तुम मुझे देखते हो, उसल्ली के मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम यूं नमाज पढ़ो जिस तरह के तुम मुझे देखते हो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। यहाँ एक जरा इस्लाह, अकीदे की इस्लाह के वाले से भी बात करने, हुजूर ने ये नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, ये नहीं फरमाया कि मेरी नमाज जैसी नमाज पढ़ो, ये सल्लू कमा उसल्ली नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया ये नहीं फरमाया कि तुम मेरी नमाज जैसी नमाज पढ़ो। क्यों? क्योंकि कोई किसी उम्मती की नमाज नबी की नमाज जैसी नहीं है, उम्मती की नमाज बोले नबी की नमाज जैसी नहीं है। हम इसको मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। नबी उम्मती का अमल, उम्मती का अमल नबी के अमल जैसा नहीं है जी, बोले उम्मती का अमल नबी जैसा नहीं हो सकता, अमल जैसा नहीं हो सकता। जब उम्मती का अमल नबी के अमल जैसा नहीं हो सकता तो खुद उम्मती नबी जैसा कैसे हो सकता है जी। इसलिए हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरी नमाज जैसी नमाज पढ़ो, ये रअयतुमूनी के लफ्ज लगाए, यानी मेरे तरीका नमाज को इख्तियार करो, सुन्नत को इख्तियार करो, वो तरीका इख्तियार करो जो मैंने तरीका अपनाया। जिस तरह मैं हाथ उठाता हूँ उसी तरह हाथ उठाओ, जिस तरह मैं नमाज में क़िराअत करता हूँ उसी तरह तुम भी नमाज में क़िराअत करो, जिस तरह मैं हाथ बांधता हूँ नमाज में उसी तरह तुम भी हाथ बांधो, जिस तरह मैं रुकू करता हूँ वही तरीका अपनाओ। तरीके का हुक्म दिया गया, सुन्नत का हुक्म दिया गया, मेरी सुन्नत को अपनाओ। बाकी रहा दर्जे की बात, नमाज के दर्जे की, और मैं कोई भी उम्मती जो है वो मेरे नमाज के दर्जे वाली नमाज नहीं पढ़ सकता। तो सल्लू तुम नमाज पढ़ो यूं जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो गोया अगर हमने अपनी नमाज की इस्लाह करनी है तो फिर हमें चाहिए कि हम देखें हुजूर का तरीका नमाज क्या था, नबी का तरीका नमाज क्या था, आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को नमाज का तरीका क्या अता फरमाया, उसके मुताबिक हमने नमाज पढ़नी है। तो इस क्लास का मकसद यही है कि हम कुरान और अहादीस की रोशनी में जो है वो अपनी नमाज की इस्लाह करें, जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ाकार बताया उसके मुताबिक हम जो है वो नमाज पढ़ें, अपनी इस्लाह करें। एक तो फिर यकीन की कैफियत हो जाए, क्योंकि असल सही मानों में नमाज वो है कि आपको पता हो आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके ज़हन व गुमान में, तसव्वुरात में, ख्यालात में ये बात हो कि मेरे नबी ने यूं नमाज पढ़ी, मेरे नबी ने यूं हाथ उठाए, मेरे नबी ने यूं हाथ बांधे, मेरे नबी ने यूं क़िराअत की, मेरे नबी ने यूं रुकू किया। जब इस तसव्वुर के साथ आप नमाज पढ़ेंगे उस नमाज की रूहानियत और नूरानियत का आलम क्या हो। तो इसलिए तो नमाज को सीखना जो है ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बाद रात इसको इग्नोर इसलिए कर देते हैं, नज़रअंदाज इसलिए कर, हमने तो नमाज तो पढ़नी नहीं, हमने नमाज तो पढ़नी, तो नमाज सीखे क्या करना है, ठीक है। ये देखें ना, ये डबल जुर्म हो गया। ये एक था नमाज को सीखने का हुक्म,
ایک ہے نماز پڑھنے کا حکم. اس نے کہا میں نے نماز تو پڑھنی نہیں, تو میں نے سیکھ کے کیا کرنا, یا میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. یہ وہ لوگ سیکھیں جو نمازی ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے. یہ نماز کا سیکھنا تو ان کا کام ہے. نہیں بھائی میرے, نماز کا سیکھنا یہ الگ حکم ہے, اور نماز کا پڑھنا یہ الگ حکم ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک حکم پر عمل نہیں کر رہے تو آپ اس کی وجہ سے دوسرا بھی چھوڑ دیں, ایسا مثال کے طور پر بعض رات نماز اس لیے نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم برائی نہیں چھوڑ سکتے, گناہ نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ہم نے وہ معاملات ہمارے ایسے ہیں, کام ہمارا ایسا ہے کہ ہم وہ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں, اس لیے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. نماز تو نیکوکاروں کا کام ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی ڈبل جرم ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو حکم دیا اور گناہ سے بچنے کا الگ حکم دیا. گناہ سے بچنے کا الگ حکم دیا اور نماز پڑھنے کا الگ حکم دیا. اب ایک بندہ کہتا ہے میں گناہ سے بچ نہیں سکتا اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا, تو گویا وہ ایک حکم پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے دوسرے سے بھی انکار کر رہا ہے. بھائی تو نماز تو پڑھ, گناہ سے نہیں بچ سکتا ٹھیک ہے نہ بچ, لیکن نماز تو پڑھ, اس حکم پر تو عمل کر. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک مرتبہ میری عبادت کی طرف آؤ تو صحیح, میری بندگی کی طرف آؤ تو صحیح, میری بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ تو صحیح, سجدہ کرو تو صحیح, ایک مرتبہ آؤ تو صحیح, پھر دیکھنا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. میں نماز کی برکت سے خود ہی گناہوں سے دور ہوتے چلے جاؤں. سبحان اللہ. اس والے سے یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک بات کہ میں نے نماز تو پڑھنی نہیں, لہذا میں نے نماز سیکھ کے کیا کرنا. اللہ تعالیٰ عمر کے کسی حصے میں ہدایت دے دے, ٹھیک ہے, عقل میں یہ بات آ جائے کہ بھائی نماز کے بغیر گزارا نہیں, اللہ کی میں رب کا بندہ ہوں, اسی کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہوں, میری حیثیت کیا ہے. کبھی نہ کبھی انسان کے ذہن میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے, عمر کے کسی حصے میں, زندگی کے کسی حصے میں وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے, میں ہوں کیا, میں سانسیں کس کی لے رہا ہوں, یہ جسم کس کا ہے, یہ وجود کس کا ہے, یہ تو امانت ہے میرے پاس, میرا تو نہیں وجود, یہ جسم میرا جسم نہیں ہے, یہ اللہ کا عطا کردہ ہے, یہ ہمارے پاس امانت ہے, یہ زندگی امانت ہے, اس کا مالک میں نہیں, اس کا مالک اللہ ہے, جب چاہے واپس لے لے. جب کبھی زندگی کے کسی حصے میں اس کو جب یہ سوچ آئے, اب ظاہر ہے پھر انسان کا دل, جب اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے, اس کو ہدایت ملے, اچانک اس کی زندگی کا رخ بدلے اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف جب آئے گا تو اب پھر بتائیں اسے ضرورت پڑی یا نہیں پڑی نماز کی سیکھنے کی. اگر اس نے کسی حصے میں نماز کو سیکھا ہوگا زندگی کے کسی حصے میں, تو جب اسے ہدایت ملی تو اسے پہلے سے وہ ٹرین تھا, اسے پتا تھا نماز کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. نماز کے سیکھنے کا حکم اللہ نے الگ دیا, نماز پڑھنے کا حکم الگ دیا. بلکہ آپ غور کریں تو اقیم الصلاۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو, اس نماز کو قائم کرنے میں ہی نماز کے سیکھنے کا حکم ہے, کیونکہ ہم نماز صحیح طرح اس وقت تک ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم نماز کو سیکھ نہ لیں. تو اس لیے یہ کلاس خالصتاً اسی مقصد کے لیے شروع کی گئی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں. میں اپنی بھی یہ نہیں صرف آپ لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہم سب نے مل کر ایک اجتماعی ماحول میں, ٹھیک ہے, اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. تو آئیے ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ میں مختصراً بتا دیتا ہوں. ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں قرآن مجید کی ادائیگی کے حوالے سے. اس میں ہم نے زبر زیر پیش کا سبق پڑھا اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار پڑھا کہ زبر زیر پیش کو ادا کرتے وقت آواز کو لمبا نہیں کرنا, با زبر با اسے با زبر با نہیں پڑھنا, با زیر بی اسے با زیر بی نہیں پڑھنا, با پیش بو ہے تو اسے با پیش بو نہیں پڑھنا. یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح حرکات کو مجہول نہیں پڑھنا. مجہول کا مطلب یہ ہے کہ با زیر بی ہے اسے با زیر بے نہیں پڑھنا,